بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے جا بجا دیکھا ہوگا، اگر ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بڑے زور و شور سے جناب گانا بج رہا ہوتا ہے، گانا سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں جائیں تو وہاں یہ صورتحال ہے، شادیوں میں جائیں تو وہاں یہ صورتحال ہے، بازار میں جائیں تو وہاں یہ صورتحال ہے۔ تو گانا سننا کیسا ہے، مذہب اہل بیت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آئیے جن کو آپ اپنے امام مانتے ہیں، معصوم برحق مانتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ گانا سننا کیسا ہے۔ اگر تو جائز ہے بھائی تو شوق سے سنیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر یہاں معصومین منع کر رہے ہیں تو پھر ہم پہ حرام ہے، اور جب چیز حرام ہے تو ظاہر ہے کہ ہم روزانہ اگر اس حرام فعل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آلودہ کریں گے تو پھر ہم ان کے ماننے والے تو نہ ہوئے، پھر تو ہم نے ان کو مانا ہے کہ جو ان کے دشمن تھے اور ان کو کبھی تیر و تلوار کے ذریعے مارا اور کبھی زہر دلوا کر مارا، اور یہ محفلیں تو وہ رچاتے تھے، بندر تو وہ نچاتے تھے، اور موسیقی کے پروگرام تو وہ کرواتے تھے، گانا بجانا تو وہ کرواتے تھے جو ان کے دشمن ہیں، اور ان کا تعلق ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اور یہ الہی قانون کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانا سننا اس بدترین عمل میں سے ہے کہ جس کی سزا جہنم ہے۔ اب اگر کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ سن لے گانا، کیونکہ رسول نے تو واضح طور پہ دو ٹوک فرما دیا ہے، اتنا واضح فرمان ہے کہ جو گانا سنتا ہے اور مسلسل گانا ہی سن رہا ہے ہر وقت، اور جناب گانے پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اسے گانے کے بغیر سکون نہیں ملتا، گانا جب تک سن نہ لے اس وقت تک اسے امن نہیں ملتا، اور اس نے اپنے آپ کو غرق اور تباہ کر رکھا ہے۔ تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو گانا سنتا ہے اس کی سزا اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جہنم رکھی ہے بھائی، اور جہنم کسی عام چیز کا نام نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے جس میں ہر طرح کا عذاب اس کے گناہوں کے مطابق دیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام، آپ کے پہلے آقا، پہلے امام، جن کا نعرہ لگاتے ہو یا علی یا علی یا علی کہتے ہو، اور پھر اپنی پہچان کے لیے سلام کے بعد یا علی مدد کہتے ہو، آؤ گانے کے متعلق ان کا ارشاد بھی سن لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کریں، علی فرما رہے ہیں کہ مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور جب غیرت ختم ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ مرد بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں کتنے غیرت مند لوگ ہیں اور کتنے بے غیرت ہیں۔ تو علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، مولا کے فرمان کے مطابق، جو بھی گانا سنتا ہے، اگر مرد سنتا ہے تو وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، اور اگر عورت سنتی ہے تو مولا فرماتے ہیں وہ عورت بے حیا ہو جاتی ہے۔ مرد سنے تو بے غیرت ہو جاتا ہے،
اور عورت سنتی ہے تو عورت بے حیا ہو جاتی ہے۔ تو بے غیرتی اور بے حیائی اس وقت آپ کو عام نظر آ رہی ہے، لہٰذا گانا ترک کریں تاکہ غیرت آئے۔ عورت بھی گانا نہ سنے تاکہ با حیا ہو جائے، گانا سننے سے وہ بے حیا ہو جاتی ہے۔ آئیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں، میری آقا زادی، میری مرشد زادی، دختر رسول، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، آپ کا گانے کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ کیسا ہے گانا سننا؟ تو آپ نے فرمایا، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہو، دختر رسول فرما رہی ہیں، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہو وہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی جب آتے ہوں گے یقیناً اس گھر میں میوزک بج رہا ہے، گانا بج رہا ہے، بے حیائی ہے، مرد بے غیرت ہے، عورت بے حیا ہے، تو فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ دوستو یہ ہے بی بی فرما رہی ہیں، بی بی کہہ رہی ہیں، بی بی کا فرمان پاک ہے، پاک بی بی کا فرمان ہے۔ اس لیے ان فرامین پہ عمل کرو، گانے کو چھوڑ دو، گانا مت سنو، یہ عارضی لذت ہے۔ اور یقیناً یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی حرام کام کرتا ہے، حرام میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی گانا سنتا ہے تو عارضی لذت تو حاصل کرتا ہے مگر اسے سکون نہیں ملتا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ان کے بیٹے، بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں، مولا گانا سننا کیسا ہے؟ تو امام حسن جواب دے کر کہتے ہیں، گانا سننے والے کی شفاعت میرے نانا رسول کریم نہیں کریں گے، میرے نانا رسول کریم گانا سننے والے کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور یقیناً جب رسول سفارش نہیں کریں گے اس شخص کی تو پھر علی بھی نہیں کریں گے، جناب فاطمہ بھی نہیں کریں گے، اور جناب حسن علیہ السلام کیسے کریں گے؟ وہ تو خود فرما رہے ہیں، جب میرے نانا نہیں کریں گے تو میں نہیں کر سکتا۔ اب آئے سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کہ جس کی قربانی کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور جس کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ اسلام کو پھر سے دوام اگر ملا ہے اور اللہ کی وحدانیت پہ لوگوں کا یقین کامل اور زیادہ ہوا ہے تو وہ حسین کی قربانی سے ہوا ہے۔ اور مولا سید الشہداء سے رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے مظلوم کربلا، اے سید الشہداء، آپ گانے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں، گانا سننے والا ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں میرے قتل میں شامل تھے لوگ۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو گانا سنتا ہے، امام فرماتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ کربلا میں موجود تھے، میرے قتل میں ملوث تھے۔ گویا کہ امام فرماتے ہیں جو گانا سن رہا ہے یہ بھی میرے قتل میں ملوث ہے۔ اے عزیزو، توبہ کرو، پھر گانا نہ سنو۔ ہاں، امام حسین کے بعد آؤ ہم رجوع کرتے ہیں امام زین العابدین کی طرف، اور جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاں گلے میں توق تھا، اپنی پھپھیوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ ایسا سفر تھا کہ غیرت مند امام کو کہنا پڑا، لم تلدنی یا امی، میری ماں تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا،
आओ सैयद सज्जाद से पूछते हैं, मौला गाना सुनना कैसा है, गाना सुनना कैसा है। अजीजो, इमाम फरमाते हैं जिस घर से गाने की आवाज़ आती है तो मुझे मेरे बाबा के कातिल याद आ जाते हैं। मौला फरमाते हैं जिस घर से मुझे गाने की आवाज़ आती है मुझे अपने बाबा के कातिल याद आ जाते हैं। अजीजों, कोई सुनता है तो सुने मगर तुम न सुना करो, क्योंकि अगर तुम्हारे घर से इमाम सज्जाद को गाने की आवाज़ आई तो फिर इमाम को अपने बाबा के कातिल याद आ जाएंगे। आइए इमाम बाकर से पूछते हैं, जिसने अपने बाबा ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद के साथ बहुत ही छोटी सी उम्र पे इन सफ़रों को तय किया। बाकर ने अपनी आँखों से करबला के मनाजिर को देखा, कूफा के मनाजिर को देखा, शाम के मनाजिर को देखा। आइए अजीज़ों, इमाम बाकर से पूछते हैं, मौला गाना सुनना कैसा है। अब बड़ा सख्त किस्म का जुमला है इमाम बाकर का, आपके पांचवें इमाम का जुमला है। इमाम फरमाते हैं गाना ज़िना की सीढ़ी है, गाना ज़िना की सीढ़ी है, लिहाजा तुम इस सीढ़ी को न लगाओ अजीज़ों, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। छठे इमाम से पूछते हैं, मौला गाना सुनना कैसा है। आपके छठे इमाम फरमाते हैं जिस घर में गाने बजाने की आवाज़ें आती हों और जिस घर में गाना बजाया जाता हो वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। जिस घर में गाने बजाए जाते हों वो घर अल्लाह की रहमत से खाली हो जाता है, महरूम हो जाता है। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कि जिनकी अक्सर ज़िंदगी ज़िंदान में गुज़र गई, ज़िंदान में गुज़र गई। सातवें इमाम फरमाते हैं मुझे ज़िंदान में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ साथ के घर से आने वाले गानों की आवाज़ से होती थी। यानी कितनी सख्त कैद में थे इमाम इतनी सख्त कैद में थे कि इमाम क़याम न कर सकते थे। कभी रुकू की हालत थी, कभी सजू की हालत थी। इमाम फरमाते हैं कि उस ज़िंदान के अंदर, वो ज़िंदान मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं देता था जितनी तकलीफ़ साथ वाले घर से मुझे गाने की आवाज़ देती थी। अजीज़ों, मैं क्या बयान करूं। आइए अब अपने इमाम रज़ा से पूछते हैं, मशहद में जिनकी ज़ियारत को जाते हो, आठवें इमाम से पूछते हैं, मौला गाना सुनना कैसा है। इमाम फरमाते हैं गाना सुनने वाला मोमिन कहलाने का हक नहीं रखता। वो अपने आप को मोमिन न कहे कि जो गाना सुनता है, जो म्यूज़िक सुनता है, जो मौसीकी सुनता है, वो अपने आप को मोमिन न कहे, वो मोमिन का हक नहीं रखता। ये मैं नहीं कह रहा, आपके आठवें इमाम कह रहे हैं। मैं क्या करूं, बयान तो करूंगा ना अजीज़ों। इमाम मोहम्मद तक़ी से रजू किया गया, इमाम से पूछा गया, मौला गाना सुनना कैसा है। इमाम फरमाते हैं गाना सुनने से इंसान की आखिरत तबाह हो जाती है और औलाद नाफरमान हो जाती है। इमाम नक़ी से पूछा गया, इमाम गाना सुनना कैसा है, मौला गाना सुनना कैसा है। जिस किसी ने, इमाम फरमाते हैं जिस किसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो वो कभी गाना नहीं सुनता। जी, जिस दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी ना, इमाम फरमाते हैं वो कभी गाना नहीं सुनेगा। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, अब मैं बयान करता हूँ इमाम हसन अस्करी का फरमान। इमाम से पूछते हैं, मौला गाना सुनना कैसा है। इमाम फरमाते हैं गाना सुनना
انسان کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزو، 12ویں امام جو اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہیں، جب اللہ چاہے گا ان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی اجل اللہ فرجہ فرماتے ہیں جو گانا سنتا ہو اور میرے ظہور کی دعا بھی کرتا ہو، اسے چاہیے کہ میرے ظہور کی دعا نہ کرے۔ ادھر سے گانا بھی سنتا ہو اور میرے ظہور کی دعا بھی کرتا ہو تو مولا فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ میرے ظہور کی دعا نہ کرے، کیونکہ گانا سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ گانا سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی مثال کوفے والوں کی طرح ہے، جیسے کوفے والوں نے میرے جد حسین کو خط لکھ کے بلوایا تھا۔ امام فرماتے ہیں جو گانا سنتا ہے اگر وہ میرے ظہور کی دعا کرتا ہے تو میرے ظہور کی دعا نہ کرے، کیونکہ ایسا شخص میری سپاہ میں نہیں ہوگا، میرے لشکر میں نہیں ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ امام نے گانا سننے والوں کی مثال کوفہ والوں کے ساتھ دے دی ہے۔ عزیزو، اب جو بات پہنچ گئی ہے نا آپ تک، اور امام کے فرامین حق و سچ پہنچ گئے نا آپ تک، تو آج کے بعد سچی توبہ کریں اور انہی معصومین سے عہد کریں، وعدہ کریں، مولا جو سن چکا ہوں نا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، رجب کا مہینہ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مولا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گانا نہیں سنوں گا، موسیقی نہیں سنوں گا، میں موسیقی کی طرف رغبت نہیں اختیار کروں گا۔ مولا میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے گانے سنے، جو غلطیاں کی، مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ اے عزیزو، واسطہ 14-12 کا دو، اللہ سے معافی مانگو، خدا معاف کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔